بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا تو تر تر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس نے کہا اور تیرے پیچھے ایسے کیا چیز دوڑی آ رہی ہے کہ تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا شیر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار، اپنی قوم کا سردار، جو میدانی کارزار کی طرف اپنے پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے، ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا کر چھپے ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت کوشش اور دوڑ دھوپ کر کے جان بچا لایا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اس سے صلح کر لیں۔ رومیوں نے یہ کہہ کر کہ بدبخت، کیا یہ بات کچھ کم بات تھی کہ تو شکست کھا کر بھاگا تھا؟ جب تو نے ہمارے دلوں میں رعب ڈالنا شروع کر دیا، چاہا کہ قتل کر دے، مگر جس وقت خلوص گرفتار ہو گیا تو عزرائیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اب بادشاہ کا مصائب گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ تمہاری آپس میں یہ شرط طے ہو چکی تھی کہ ایک روز جنگ کے لیے وہ نکلے، ایک روز تو، لہذا اس بدوی کے مقابلے کے لیے اب تو جا اور اسے قتل کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شخص خالد اگر قتل ہو گیا تو کوئی دوسرا عربی شخص اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو تم سب بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح رہ جاؤ گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب مل کر ایک متفقہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح تو ہزاروں جانیں قربان اور ہزارہا عورتیں بیوہ ہو جائے گی۔ ان میں ابھی باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ خلوص کے آدمی جو اس کے مصائبین میں سے تھے چیختے چلاتے عزرائیل کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تیرا مرتبہ بادشاہ کے نزدیک خلوص کے برابر نہیں تھا، تیرے اور اس کے مابین یہ شرط ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی شرط کو پورا کر دیا۔ وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اب حملہ اور مقابلے کے لیے تجھے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔ عزرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس بدوی سے ڈر گیا ہوں اور اول مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدمی دیکھ لیں گے کہ ہم میں کون سا زیادہ بہادر اور شاہ سوار اور مرد میدان شخص ہے۔ عزرائیل سامان حرب سے تیار ہوا، زرہ پہنی اور ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے واسطے نکلا۔ اس وقت آپ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، عربی بھائی ذرا میرے نزدیک ہو جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہے۔ یہ ملعون عربی زبان خوب جانتا تھا۔ جس وقت آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، غصہ میں بھر گئے اور فرمایا، خدا کے دشمن تو ہی آگے آ جا کہ تیرا سر توڑ دوں۔ عزرائیل نے جواب دیا کہ عربی بھائی لو میں ہی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اس لیے آپ نے حملہ کرنے میں توقف فرمایا۔ عزرائیل نے قریب ہو کر کہا کہ عربی بھائی اپنی قوم اور لشکر کے ہوتے ہوئے تم بنفس نفیس کیوں میدانی جنگ میں آتے ہو؟ اگر تم یہاں کام آ گئے تو تمہارا لشکر بغیر چرواہے کی بکریوں جیسا رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ تیرے لشکریوں پر کیسے بھرپور پڑے تھے؟ اگر میں انہیں من نہ کرتا تو بعون اللہ تیرے تمام لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیتے۔ میرا ہر لشکری فیصلہ موت کو غنیمت اور زندگی کو بیکار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں سواروں کا شاہ سوار، ترکی جیش اور جرامقہ فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملک الموت کے ہم نام، میرا نام عزرائیل ہے۔
یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا خدا کے دشمن تیرا ہم نام تیرا مشتاق ہے تاکہ وہ تجھے دوزخ تک پہنچا دے، اس لیے یاد کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا تمہیں تمہارے دین کی قسم یہ فرمائی کہ تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سامنے مشق کسا ہوا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اس قوم میں ایک آفت کا فرقالہ تھا، اس کو قتل کرنے سے کس نے منع کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رک گیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ہی قتل کر دوں گا۔ عزرائیل نے کہا کہ آئے یہ ممکن ہے کہ 1000 مثقال سونا 10 ریشے میں جوڑ اور 5 گھوڑے مجھ سے لے کر اسے قتل کر کے اس کا سر مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس کو خون کا عوض ہے، اپنے قتل کرائی کیا دے گا۔ یہ سن کر عزرائیل آگ بگولا ہوں گے اور کہا کہ بتلاؤ کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا ذلت خواری کی حالت میں تیرا جزیہ خود تیرا سر ہوگا۔ عزرائیل نے کہا ربی بھائی جتنی ہم تمہاری عزت تکریم کرتے ہیں اتنی ہی تم ہماری توہین اور تذلیل کے درفے اور چرب زبانی زیادہ کرتے جاتے ہو۔ اب سنبھلو میں حملہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کر شعلہ جوالہ کی طرح بڑھ کے اور حملہ کر دیا۔ عزرائیل بھی حملہ روکتا ہوا آگے بڑھا۔ دیر تک دونوں حریف لڑتے رہے۔ عزرائیل ایک ایسا جنرل تھا کہ جس کے بہادری اور شجاعت کے کارنامے شام کے بچہ کی زبان پر جاری تھے۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنی دین کی قسم اگر میں تمہیں گرفتار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن عذروی شفقت و ہمدردی میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نیز تمہارے لشکر سے صلح کر لوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود میری قید میں آ جاؤ اور لوگ دیکھ لے کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے ممالک تم نے فتح کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا ہم سے ایسی توقع اور امید رکھتا ہے، باوجود یہ کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے تدمر، حوران، سخنا اور بصرہ کو فتح کر لیا، اور ہمارا لشکر وہ لشکر ہے کہ جس نے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فوج وہ فوج ہے جس نے دار فنا پر دار بقا کو اختیار اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ تجھے ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا اپنے مقابل پر فتح پاتا اور اس کے ممالک کو فتح کر کے اپنی حکمرانی کا سکہ جماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے سے زیادہ شجاعت دکھلائی، شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ فنون حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے چکے چھوٹ گئے اور ہمدانی گرفتاری و عاصر کے دعویٰ کی بجائے ندامت و انفعال کا پسینہ آ گیا، اور خوشامد کے لہجے میں یہ کہتا ہے یہ نبی کے عربی بھائی آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دل لگی اور مذاق تلوار کی ضرب ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ لے ہوشیار ہوں میں پھر وار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار چمکی بڑھی مگر ہاتھ اونچا پڑا اور دشمن اس وار سے بچ گیا۔ آپ کی دبدبہ اور سلط سے حریف کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ مقابل پر فتح پانا لوہے کے چنے چابنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھاگا اور آپ نے تعاقب کیا۔ عامر کہتے کہ میں فوج کے قلب میں دونوں حریفوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عزرائیل بھاگا ہے، چونکہ اس کا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، اس لیے آپ اس کا پیچھا نہ دبا سکے۔ اس نے جس وقت مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ چونکہ پیچھے رہ گئے بیوقوف یہ سمجھا کہ بدوی مجھ سے خوف کھا گیا ہے۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ انہیں گرفتار کر لوں اور کس لیے نہ اس جگہ کھڑا ہو کر اس کے آنے کا منتظر رہوں۔ ممکن ہے مسیح مجھے فتح دے اور اس کے مقابلے میں میری اعانت کرے۔ اس خیال نے اکڑے ہوئے قدم پھر جما دیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب تھے۔ آپ کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس میں تکن کے آثار نمایاں تھے۔ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے دشمن نے للکار کر کہا، اعرابی یہ نہ سمجھا کہ میں خوف کھا کر بھاگا، بلکہ تمہیں لشکر سے دور لا کر تمہارے پکڑنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو خدا عالم الغیب ہی خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا ربی بھائی اب بھی اپنے اوپر رحم کا لڑائی مول لے، اپنی جان جوکوں میں نہ ڈال اور خود کو میرے حوالے کر دے، اور اگر موت ہی کی تمنا ہے تو میں قابض ارواح ہوں، ملک الموت عزرائیل ہوں۔
اسی کو تیرے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کے دشمن میرے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے سے تیرے منہ میں پانی برایا ہوگا، یاد رکھ اگر میرا گھوڑا تک گیا تو پاپیادہ ہو کر اگر تو نہ بھاگا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار کو حرکت دی اور شیر ببر کی طرح جھپٹے۔ جس وقت عزرائیل نے آپ کو پاپیادہ دیکھا اور حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد اور چیل کی طرح منڈلانے لگا اور چاہا کہ بڑھ کر تلوار سے زیر کر لے، مگر آپ سنبھلے، طرح دی اور للکار کر سامنے ہوئے، اور اس قوت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے ایک ہاتھ مارا کہ گھوڑا کٹ کر زمین پر آیا۔ دشمن اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے تعاقب کیا کہ خدا کے دشمن تیرا ہم نام تجھ پر غصہ ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری جان نکال لے، تو تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر آپ اس کی طرف بڑھے اور جھک کر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ ارادہ تھا کہ تلوار کا ایک ہاتھ مار دے، مگر جس وقت رومیوں نے اپنے سپہ سالار کو شیر اسلام کی پنجہ میں دیکھا، چاہا کہ دفاعی حملہ کر کے چھوڑا لے کہ اچانک مسلمانوں کے ایک لشکر، موحدوں کے ایک فوج بسرکردگی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ پہنچی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد بصرہ سے آپ کے پاس بھیجا تھا، جو آپ کو راستہ میں ملا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جب کہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مصروف کار تھے پہنچے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کا لشکر آتا ہوا دیکھا مرعوب ہو گئے، حملہ کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے عزرائیل کو گرفتار کر لیا۔ واقعی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا کہ گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ ہو جائے، مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کو قسم دے کر منع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نے دوسرے کو بڑھ کر سلام کیا، جس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نامہ کے آنے سے کہ جس میں مجھ پر تمہاری سرداری کے متعلق حکم تھا، مجھے بہت خوش ہوئی، اور تم یقین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال نہیں گزرا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کارہائی نمائی کر کے دکھائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ کے خلاف کبھی دم نہیں مار سکتا، واللہ اگر خلیفہ اور امام وقت کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے تقدم فی الاسلام اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہونے کو دیکھتے ہوئے ہرگز اس عہدے کو قبول نہ کرتا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان دونوں جنرلوں کے گرفتاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت کی باتیں کرتے ہوئے چلے۔ جس وقت دیر تک پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دونوں حضرات گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ مسلمان نے آپس میں ایک دوسرے پر سلام مسنون بھیجا۔ جس وقت دوسرا روز ہوا، مسلمان نے لشکر کو آراستہ کیا۔ اہل دمشق بھی تیار ہو کر نکلے۔ آج رومیوں کی کمان بادشاہ کے داماد توما نامی سردار کے ہاتھ میں تھی، جو ایک معتمد افسر تھا۔ جس وقت رومیوں میدان جنگ میں آئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس قوم کے دل میں مسلمانوں کا رو بیٹھ چکا ہے۔ کل یہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہو چکے تھے، نیز ان دو سرداروں کی گرفتاری نے انہیں کمزوری بھی کر دیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر ایک متفقہ حملہ کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بہت بہتر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر زور سے تکبیر کی آواز بلند کی۔ ان کی تکبیروں سے غوطہ اور حوالی غوطہ گونج اٹھا۔ تکبیر کے ساتھ ساتھ حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اس زور و شور کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن کے دانت کڑے کر دیے۔ کفار ذلیل و خوار ہوئے اور دوست اپنے مولا سے سرخ ہو کر نشہ جہاد میں مست راضی برضائے جبار ہوئے۔ عابر بن طفیل کہتے ہیں کہ اس حملہ میں ہمارے ایک آدمی نے 10 رومیوں کو تحقیق کیا۔
لڑائی کو ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دشمن کے پھر اکڑ گئے۔ ہم نے دیر سے باب شرقی تک تعاقب کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے لشکر اور سپاہیوں کی بزدلی دیکھی، شہر کا دروازہ بند کر دیا کہ ایسے کم ہمت سپاہی اندر نہ گھسنے پائے۔ قیس بن حبیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر پہنچ کر بعض کو قتل اور بعض کو گرفتار کیا اور اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ یہاں آ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری رائے ہے کہ میں باب شرقی کا محاصرہ کر لوں اور آپ باب جابیہ کو محاصرہ میں لے لیں۔ آپ نے کہا واقعی تمہاری رائے بہت زیادہ صائب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔